السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دو ملعون سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی سازش۔ سلطان نور الدین شہید بن زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ نور الدین مجھے ان سے بچا، اور پھر تیسری رات بھی تشریف لا کر دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نور الدین نے جب متواتر 3 رات حضور کی تشریف آوری دیکھی اور حضور کا دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمانا کہ مجھے ان کے شر سے بچا سنا تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی واقعہ ایسا ظہور پذیر ہوا ہے کہ جس کے باعث آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا۔ تیسری بار جب حضور تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ سلطان اسی وقت بستر سے اٹھا اور بہت سا خزانہ ہمراہ لے کر 20 مقربان دولت کے ساتھ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے خزانے کا منہ کھول دیا اور منادی کرا دی کہ اہل مدینہ پر آج درہم و دینار کی بارش ہوگی۔ ہر چھوٹا بڑا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطانی کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر شخص باری باری سے باریاب ہوتا تھا اور انعام و اکرام سے مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظر سے گزر گیا، مگر وہ موذی جو خواب میں دکھائی دیے گئے تھے اور جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کے دماغ پر نقش تھا، نظر نہ آیا۔ آخر کار سلطان نے روضہ نبی کے بعض خدام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو انعام لینے سے نہ باقی رہا ہو، جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اور تو سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، فقط وہ خوددار رسیدہ بزرگ نہیں آئے جو مغرب کے رہنے والے ہیں اور دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد 2 آدمی سلطان کے پاس لائے گئے۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 شخص ہیں کہ جن کی طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا۔ پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے کہ روضہ مطہرہ کے مغرب کی جانب مسجد کی دیوار سے بنا ہوا ایک ویران سا مکان ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں تو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں داخل ہو کر اس نے ہر طرف تلاشی والی نگاہ ڈالی۔ مکان کا سامان مختصر تھا، مگر جس قدر تھا زبان حال سے مکینوں کے زہد و برا کی شہادت دے رہا تھا۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ اور کتابیں بھی تھیں جن کے مضامین پند و نصاحی سے مملو بھرے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے غلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھا ہوا تھا۔ ان میں سے کوئی چیز بجائے خود قابل اعتراض نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ آخر اسی قدسی جذبے نے جو اسے دمشق سے کشا مدینے لے آیا تھا، اس کا ہاتھ بوریے کی طرف بڑھایا۔ دیکھیے تو صحیح کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ بوریے کا اٹھانا تھا کہ ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا۔ ان ملعونوں نے جن کے تقدس کا گھر گھر چرچا تھا، ایک نقب لگا رکھی تھی جس کا سوراخ حجرہ نبی کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڈھا تھا جس میں کھدی ہوئی مٹی بھری جاتی تھی، اور جب رات ہوتی تھی تو دونوں نقب زن اس مٹی کو تھیلوں میں بھر بھر کر بقی قبرستان کی جانب لے جایا کرتے تھے اور جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے یہ حرکت کیوں کی؟
پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی، لیکن موت کو سر پر منڈلاتا دیکھ کر سوچا کہ اب اخفائے راز، بات چھپانا بے سود ہے۔ نڈر ہو کر بولے کہ ہم نصرانی ہیں، ہماری قوم نے ہمیں اس مقدس خدمت پر مامور کیا ہے، یعنی اس مقدس خدمت پر ہمیں مقرر کیا ہے۔ مراکشی حاجیوں کے بھیس میں مدینہ پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچے اور اس کی لاش نکالیں اور بے آبرو کر دیں۔ معاذ اللہ، ہمارا کام ختم ہی ہو چکا تھا اور نقب قبر تک پہنچ ہی گئی تھی کہ دفعتاً آسمان پر بجلی چمکی، بادل گرجا اور زلزلہ آیا، اور اس کے بعد تم آ پہنچے۔ سلطان کی اس وقت عجیب حالت تھی، دل الٹ گیا، جگر پانی ہو کر آنکھوں میں اشک بن کر باہر آ گیا، اور اتنا رویا کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سراپا جلال ہو کر اٹھا اور تلوار کھینچ کر نقب ہی کے کنارے ان دونوں ملعونوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی ناپاک لاشیں آگ کے ایک دہکتے ہوئے ایک گڈھے میں ڈلوا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرنے والوں کا یہ حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان کے حکم سے حجرہ نبی کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی گئی، اسے پگھلائے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا گیا تاکہ پھر کسی خبیث نقب زن کا ہاتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ آپ حضرات کو اگر یہ ویڈیو اور نصیحت بھرا واقعہ پسند آیا ہو اور اسی طریقے سے آپ واقعی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ایمان سے سربور اسی طریقے کے واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتے رہیں۔ خدا حافظ۔